رجب کا روزہ رکھنا، ایک رجب کا روزہ رکھنا کیا مسنون عمل ہے؟ بیہقی وغیرہ سنن کبریٰ کی روایتوں میں آتا ہے، لیکن وہ روایتیں ضعیف ہیں۔ ضعیف ہونے کی وجہ سے علماء نے اس کے مسنون ہونے سے انکار کیا ہے۔ اگر کوئی رکھنا چاہے تو اجر و ثواب ملے گا۔ ایک شخص نے غفلت میں کئی روزے جان بوجھ کر بنا کوئی عذر کے توڑے۔ اگر بغیر کسی عذر کے روزہ توڑا گیا ہے تو ہر روزے کے بدلے میں 60 روزے کفارے کے اور ایک روزہ قضا، ایسے 61 روزے رکھنا پڑیں گے۔ مشت زنی وغیرہ کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ بچے کے کان میں اذان کس طرح دینا چاہیے؟ اذان کس طرح دیتے؟ اس کے منہ میں، کان میں تھوڑی منہ لگا کے اذان دیں گے۔ اذان دیں گے اور داہنا کان جب اذان دی جائے گی تو اس کے سامنے رکھیں گے، اور جب اقامت کہے گا تو بایاں کان اس کے سامنے رکھیں گے۔ وہ کھڑا ہو کے اذان دے گا، اذان کی آواز چلی جائے گی۔ بعض لوگ اذان دینے کے بعد، اقامت کہنے کے بعد کان میں پھونکتے بھی ہیں۔ پھونکنا ضروری نہیں۔ جب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو سب سے پہلے کیا کہا تھا؟ اللہ اکبر و کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ زید سنت اور نفل نماز نہ پڑھتے ہوئے قضائے عمری پڑھتا ہے، کیا یہ عمل درست ہے؟ اگر اس کے پاس وقت نہیں ہے اور پھر وہ ان سنتوں کی جگہ قضائے عمری پڑھتا ہے تو گنجائش ہے، اور اگر اس کو کوئی کام نہیں ہے یا کام ہے بھی تو بھی اس کو وقت ملتا ہے، بچتا ہے، تو اس کو سنت پڑھنا چاہیے۔ فارغ اوقات کے اندر جو ہے قضائے عمری پڑھنا چاہیے۔ میرا دوست کہتا ہے کہ کوئی جگہ زمین پر پتہ نہیں کیا لکھا ہے۔ ہماری مسجد کے امام صاحب چھوٹے لڑکوں کو مسجد کے اندر لے کر آنے سے منع کرتے ہیں کہ لڑکے بہت مستی کرتے ہیں، نمازی کے آگے سے گزرتے ہیں، تو امام صاحب کا یہ عمل کیسا ہے؟ ایسے بچے جو مسجد کا احترام ملحوظ نہیں رکھتے، ان کو مسجد میں نہیں لانا چاہیے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ سمجھدار بچوں کو لانا چاہیے کہ نماز کھڑی ہو تو وہ دھینگا مستی نہ کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، سمجھدار بچوں کو لائیں۔ آپ نے جمعہ میں کہا تھا کہ قرات میں 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت یا سورت پڑھنا، تو آیت چھوٹی یا بڑی کیسے پتہ چلے گا؟ جس آیت کے اندر 26 سے زائد حروف ہو اسے بڑی آیت کہتے، اور جس میں 26 یا اس سے کم حروف ہو اسے چھوٹی آیت کہتے۔ اگر چھوٹی آیت پڑھ رہا ہے تو 3 آیتیں، اور بڑی آیت ہے تو 1 آیت سورہ فاتحہ کے بعد۔ اسی طرح کوئی سورت اگر پڑھ لے تو واجب ادا ہو جائے گا۔ اگر ہاتھ وغیرہ پر پین چل جائے تو کیا وضو ہوگا؟ ہر ایسی چیز جو پانی کو کھال اور چمڑی تک پہنچنے سے روکے اس سے وضو نہیں ہوگا۔ اب جیسے ہم نے پین چلایا ہے تو جو پین کا کلر ہے وہ پانی کو کھال تک پہنچنے سے نہیں روکتا، اس لیے وضو غسل ہو جائے گا۔ ابو ہریرہ نام رکھنا کیسا ہے؟ رکھ سکتے۔ اصل میں ابو اور یعنی کسی نام سے پہلے، جیسے ابو ہریرہ، یہ عربوں کے اعتبار سے کنیت ہے، اور جیسے حبیبہ حضور کی ایک بیوی ہیں حبیبہ ان کا نام نہیں ہے، ان کی کنیت ہے۔ نام ان کا رملہ تھا، لیکن ان کی ایک بچی تھی جس کا نام حبیبہ تھا، تو اس سے ان کو حبیبہ یعنی حبیبہ کی ماں کہا جاتا تھا۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں بلی کے بچے کو۔ ان کا نام عبد الرحمن تھا۔ کیا نام تھا؟ عبد الرحمن۔ ان کو بلی بہت پسند تھی، تو ہر وقت بلی کا بچہ ساتھ میں رہتا تھا۔ تو حضور نے ان کے پاس جب بلی کا بچہ دیکھا تو کہا یا ابا ہریرہ، اے بلی کے بچے والے،
تو ان کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اپنا ابو ہریرہ ہی باقی رکھا. تو نام رکھ سکتے ہیں. زید عصر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا. امام صاحب 3 رکعت پڑھ چکے تھے. اس نے چوتھی رکعت میں نیت باندھی. تو زید اپنی بقیہ نماز کس طرح پوری کرے گا؟ آخری رکعت اس نے امام کے ساتھ پا لی. اب اس کی پہلی 3 رکعتیں باقی. امام کے ساتھ اس نے کون سی رکعت پڑھی ہے؟ چوتھی. تو یہ اس کی چوتھی رکعت ہے. باقی کون سی رہ گئی ہے؟ پہلی، دوسری، تیسری. تو اگر یہ نماز اپنی نماز پڑھتا ہے تو پہلی، دوسری، تیسری کیسے پڑھے گا؟ اسی طرح جو ہے سلام پھرنے کے بعد اپنی نماز پوری کرے گا. زید مغرب کی نماز کے لیے مسجد میں آیا. امام صاحب دوسری رکعت پڑھ چکے تھے. زید نے تیسری رکعت میں نیت باندھی. تو زید اپنی بقیہ نماز کس طرح پوری کرے؟ امام کے ساتھ جو رکعت پایا ہے وہ تیسری ہے. اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے جو سنت ہے. اس کی باقی رہ گئی ہے 2 رکعت، اور یہ 2 پہلی رکعت ہیں جس میں سورہ فاتحہ. پہلی رکعت میں ثنا، اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھے گا. قاری احمد علی فلاحی کے بیان میں سنا تھا کہ حضور کی ولادت کے وقت 7 نام اللہ کی طرف سے اترے تھے، جن میں سے مجھے محمود یاد ہے، باقی 6 نام یاد نہیں ہیں. مجھے بھی یاد نہیں. زید نے اہل حدیث اور سنی حضرات کی مساجد میں جا کر ان کے طور طریقے سے نماز پڑھی. تو کیا ان کی نماز ہو گئی؟ نماز ہر مسلمان کے پیچھے ہو جاتی ہے. حضور نے فرمایا صلو خلف کل بر و فاجر، ہر نیک و بد کے پیچھے نماز پڑھ لو. اور حضور نے فرمایا الامام ضامن، امام اپنے مقتدیوں کی نماز کا ضامن ہے، ذمہ دار ہے. اگر امام کی نماز میں کوئی خرابی ہوگی، مقتدی اس کے پیچھے نماز پڑھ لیا ہے، تو کل قیامت کے دن امام کو جواب دینا پڑے گا. امام تو بول دیا، مقتدی تو بول دیا، پیچھے اس امام کے. مقتدی کی ذمہ داری ختم. کسی کام کو کرنے کے لیے زید یا احمد لکھتے ہیں، ان 2 ناموں کے معنی کیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم لکھتے. کوئی لکھتا ہے؟ سنت اور آداب میں کیا فرق ہے؟ سنت نبی کا طریقہ ہے. آداب کے معنی آتے ہیں ہر وہ کام جس کو سلیقے سے کیا جائے. تو جو سلیقہ ہوتا ہے اس کو ادب کہتے ہیں. اگر کسی مسلمان مرد نے شادی نہیں کی دنیا میں تو جنت میں اس کو حور ملے گی، اور اگر کسی عورت نے شادی نہیں کی تو جنت میں اس کو کیا ملے گا؟ یہ 8 طرح کی صورتیں بنتی ہیں. عورتیں 8 طرح کی. کتنی بچیاں ایسی ہوتی ہیں شادی سے پہلے انتقال کر جاتی، کتنی ایسی ہوتی ہیں کہ شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد انتقال ہوتا ہے. کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ نکاح کیا شوہر کا انتقال ہو گیا، اس نے دوسرا نکاح کر لیا، یا شوہر نے طلاق دے دی، اس نے دوسرا نکاح کر لیا. ایسے 8 شکلیں بنتی. ابھی جو اس میں سوال ہے کہ کسی مسلمان مرد نے شادی نہیں کی، اللہ اس کو اختیار دیں گے. ایسی عورتوں سے جن کا دنیا میں نکاح نہیں ہوا تھا، اس میں سے جس کے ساتھ وہ جنت میں رہنا چاہے اللہ نکاح کر دیں گے، وہ جنت میں اسی طرح رہے گا. اسی طرح عورتوں کا بھی کہ غیر شادی شدہ ہونے کی حالت میں انتقال ہو گیا، اللہ پاک اس کو اختیار دیں گے. تو جس مرد کے نکاح میں رہنا چاہے اللہ اس کو وہاں رکھ دیں گے. سورہ ممتحنہ کی فضیلت کیا ہے دیکھنا پڑے گا. اگر کسی لڑکے دوست سے محبت ہو جائے تو کیا اس سے بچنا پڑے گا؟ ظاہر بات ہے. محبت سے مراد کیا ہے؟ اگر ہوس ہے کسی لڑکے سے اپنی خواہش پوری کرنے کی تو یہ جائز نہیں. ایسا شخص جو نہ عالم ہو نہ حافظ ہو تو وہ جمعہ میں بیان کر سکتا ہے کیا؟ بیان کرنے کے لیے آدمی کو عالم ہونا، حافظ ہونا ضروری نہیں ہے، جانکار ہونا ضروری، کہ اس کو شریعت کی وہ باتیں جو وہ بیان کر رہا ہے اس کو معلوم ہے تو کر سکتا ہے بیان. انرسڈ بیان نہیں کر سکتا.
بدھ کے دن کی کیا فضیلت ہے؟ بال اور ناخن کاٹنے سے کیوں منع کیا جاتا ہے؟ بال اور ناخن کاٹنا منع نہیں ہے، کسی دن منع نہیں، لیکن سنت یہ ہے کہ جمعہ کے دن بال اور ناخن وغیرہ کاٹے جائیں۔ بدھ کے دن اللہ نے برکت رکھی ہے، اس دن حدیث پاک میں آتا ہے ما من امر بدع یوم الاربعاء الا قد تم، ہر وہ کام جو بدھ کے دن شروع کیا جائے وہ پورا ہوتا ہے۔ شادی شدہ عورت ہے، اس کا ناجائز تعلق ہے دوسرے سے، اس کے لیے شریعت کا کیا حکم؟ شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کرے اور زنا ثابت ہو جائے 4 گواہوں سے اور اسلامی حکومت ہو تو ان کو سنسار کیا جائے گا، اور اگر اسلامی حکومت نہیں ہے تو ظاہر بات ہے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے، کل قیامت کے دن سزا ملے گی۔ شیئر مارکیٹ کا ایک ایپ ہے، اگر ہم کسی شخص کو اس میں شامل کریں تو ہمیں کچھ پیسے ملتے ہیں، تو کیا وہ پیسہ لینا جائز ہے؟ اور اگر وہ شخص کوئی غلط یا حرام کاروبار کرتا ہے تو کیا ہمیں اس کا گناہ ملے گا؟ شیئر مارکیٹ کے تعلق سے بات یہ ہے کہ ہر اس کاروبار کا شیئر لے سکتے ہیں جس کاروبار کے کرنے کی شریعت نے اجازت دی، اور ایسا کاروبار جو نہیں، شریعت نے اجازت نہیں دی، اس کا شیئر بھی نہیں لے سکتے۔ تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہو کہ جو کام آپ کر سکتے ہو آپ اس میں کسی کو شامل بھی کر سکتے ہو، اور جو کام آپ نہیں کر سکتے شریعت کے اعتبار سے اس میں کسی کو شامل بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک کی نظر میں کامیاب انسان کون ہے؟ جس کو اللہ نے جہنم سے نجات دے دی اور جنت کا داخلہ عطا کر دیا، وہ شخص کامیاب ہے۔ کس بنیاد کو سامنے رکھ کر انسان اس دنیا کی زندگی گزارے؟ قرآن کریم اور احادیث نبویہ، جسے ہم دین و شریعت کہتے ہیں، اس کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارے۔ کیا ایک مالدار دیندار شخص ایک غریب دیندار شخص سے صرف اپنی مالداری کی بنیاد پر آخرت میں آگے نکل سکتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ غریب آدمی مالدار کے مقابلے میں 500 برس پہلے جنت میں جائے گا، دونوں جنتی ہیں۔ لیکن دنیا میں ایک غریب تھا، ایک امیر تھا، تو جو غریب تھا اپنی غربت پر اللہ کے فیصلے پر راضی تھا، کبھی اس نے شکوے شکایت نہیں کی، وہ 500 برس پہلے جنت میں جائے گا۔ اور مالدار آدمی 500 برس کے بعد۔ ماں اپنی بیٹی کو زکوٰۃ دے سکتی ہے کیا؟ نہیں۔ آدمی اپنی اولاد کو، اولاد کی اولاد کو، اپنے ماں باپ کو اور ماں باپ کے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، یعنی ہم جن سے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور جو ہم سے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہم ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، دادی دادا نانی نانا کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ہم بیٹی بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح بیٹی بیٹی کی جو اولادیں ہیں، یعنی پوتی پوتے بولو، نواسی نواسے بولو، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ان کے علاوہ اپنے جتنے رشتہ دار ہیں اگر وہ مستحق اور غریب ہیں تو ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ زید نے نماز پڑھتے پڑھتے ریح خارج کر دی، پہلی صف میں ہونے کی وجہ سے نماز نہیں توڑی، تو کیا نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی؟ ظاہر بات ہے وضو ٹوٹ گیا ریح خارج ہونے سے، اور بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، اور اگر ریح خارج ہو گئی ہے تو اسے پہلی صف میں شامل نہیں رہنا چاہیے، اور ایسے کھڑے نہیں رہنا چاہیے۔ بغیر وضو کے نماز پڑھنا منع ہے۔ آدمی کو اگر ریح خارج ہو گئی، اب یہ بتانا نہیں چاہتا کہ ریح خارج ہو گئی، تو شریعت نے اس کو طریقہ بتایا کہ پہلی صف میں ہے، ریح خارج ہو گئی بغیر آواز کے، کسی کو پتہ نہیں۔ اب اس کو حکم یہ ہے کہ یہ نکل کر کے جائے، وضو کرے، آ کر کے نماز میں شامل۔ اب یہ نکلے کیسے؟ تو شریعت نے بتایا، فقہا نے، کہ وہ ایسے کرے۔ تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ طے ہو رہی ہے، تو لوگ جلدی سے ایسے راستہ دے دیں گے، تو اس کو نہ ایسے نکل جانا چاہیے، جا کے وضو کر کے پھر پیچھے صف میں شامل ہو جانا چاہیے۔ اور یہ جانے آنے میں جو رکعت چھوٹ گئی ہے، سلام پھیرنے کے بعد اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ نبی اور رسول اور پیغمبر میں کیا فرق ہے؟ پیغمبر کے معنی پیغام پہنچانے والا، اور یہ کام نبی اور رسول دونوں کرتے۔ نبی اور رسول کا فرق یہ ہے کہ
کہ رسول وہ جو صاحب شریعت ہو، جس کو کتاب دی گئی، وہ رسول ہے. اور جس کو کتاب نہیں دی گئی بلکہ اسے حکم دیا گیا کہ تم سے پہلے جو رسول تھے ان کو جو کتاب دی گئی اس کی تم تبلیغ کرو، تو اس کو نبی کہا جاتا ہے. کتنے نبی اور رسول پیغمبر جو زندہ ہے اور جنہیں زندہ آسمان پر اٹھایا گیا وہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آتا ہے کہ ان کو اللہ نے جیتے جی آسمان پر اٹھایا اور قیامت سے پہلے اللہ انہیں زمین پر اتاریں گے. حضرت الیاس کے متعلق بھی آتا ہے کہ اللہ نے ان کو جیتے جی اٹھایا، لیکن اس معاملے میں اختلاف. آپ نے جمعہ کے بیان میں کہا تھا کہ رکوع کی تسبیح میں اگر زوئے کی جگہ زا پڑھ دیا تو نماز فاسد ہو جائے گی. اب کسی کو پتا نہیں تھا، وہ زوئے کی جگہ زا وغیرہ پڑھتا رہا تو اس کی نماز ہوگی یا دوبارہ پڑھنی پڑے گی؟ میں نے بتایا تھا کہ عظیم کے معنی آتے ہیں عظمتوں والا، شان والا، اور عظیم کے معنی آتے ہیں جانی دشمن یا ہڈی توڑنے والا. تو معنی کا ایسا فرق ہے، اس لیے فقہا نے، علامہ شامی میں لکھا ہے کہ ایسے آدمی کی نماز فاسد ہو جائے گی. اور جب نماز نہیں ہوئی تو نماز دہرانا پڑے گا. والدین کو ایصال ثواب کس طرح کرے؟ ان کے لیے نفل نماز پڑھے، ان کے لیے روزے رکھے، ان کے لیے صدقہ و خیرات کرے، قرآن کریم کی تلاوت کر کے ثواب پہنچائے. حرمت کے کتنے اور کون کون سے مہینے ان میں نیک اعمال کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے دوسرے مہینوں سے؟ حرمت کے 4 مہینے، حرمت کے 4 مہینے، رجب کا مہینہ ہے، پھر اس کے بعد شوال، ذیقعد اور ذی الحج. یہ 4 مہینے حرمت کے، ان میں اعمال کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. جمعہ کے دن دوسرے دنوں میں درود پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ درود شریف مستقل ایک عمل ہے اور اس کو ہمیشہ پڑھنا چاہیے. جمعہ کے دن خاص طور پر زیادہ پڑھنا چاہیے. جمعہ کے دن درود پاک کی فضیلت عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. نکاح میں سجرہ پڑھانا درست ہے کہ نہیں؟ حضور سے ثابت نہیں. اگر فرض سے پہلے کی سنت چھوٹ جائے تو کہ فرض کے بعد پڑھنا کیسے؟ پڑھ لینا چاہیے، ورنہ سنتوں کی قضا نہیں. اگر کسی کے زنا ہو گیا اور پھر اس لڑکی سے نکاح کر لیا جائے تو قصاص لگے گا یا نہیں؟ نہیں لگے گا. جو زنا ہے اس کا گناہ ہوگا، جو زنا ہے اس کا گناہ ہوگا، توبہ کرنا پڑے گا. یوٹیوب پر گیمنگ اور ویڈیو کی کمائی جائز ہے یا نہیں؟ یہ وقت کی بربادی ہے. فقہا نے اس کو مکروہ لکھا ہے. اس پر اگر کمائی ہوتی ہے تو کمائی کے سلسلے میں ظاہر بات ہے کہ یہ مقابلہ آرائی ہے. اگر شرط لگا کر کے آدمی کر رہا ہے تو شرط 2 طرفہ ہوگی. شرط 2 طرفہ ہوگی کہ تو جیتا تو میں دوں گا یا میں جیتا تو تو دے گا. یہ ناجائز ہے. منت ماننا کیسا ہے؟ جائز ہے. منت اگر مانی ہے اور پوری ہو گئی تو پھر جو منت مانی ہے وہ پورا کرنا پڑے گا. اور اگر منت مانا اور وہ عمل، وہ کام نہیں ہو سکا تو پھر کرنا ضروری نہیں. حضرت نوح کی قوم پر جب اللہ کا عذاب آیا تو کشتی میں کون لوگ سوار تھے؟ میں نے سنا ہے کہ اس میں ہر طرح کی مخلوق، جانور، چرند پرند تھے. کشتی میں سوار ہونے کے لیے گدھا سب سے آخر میں آیا، جس کی وجہ سے اس کا نام گدھا پڑ گیا. اب ظاہر بات ہے گدھا کے معنی یہ تو نہیں ہے کہ بعد میں آخر میں پیچھے آنے والا. یہ سب ایسے ہی من گھڑت ہے. میں نے سنا ہے کہ آپ لشکر والی عیدگاہ کے امام، جامع مسجد کے امام اور جمعیت علماء کے صدر تا حیات ہیں. دعا کرو تا حیات رہوں. اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے تو معمولی کوتاہیوں کی وجہ سے چھین بھی لیتا ہے.
تو دعا کریں اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو عزت اللہ نے دی ہے یہ مرتے دم تک باقی رہے۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ کے پاس 40 جن ہیں۔ میرے پاس کوئی جن نہیں ہے بھائی۔ اسمیرا کے نام کے معنی کیا ہے دیکھنا پڑے گا۔ اگر کسی شخص کے ری خارج ہونے کی بیماری ہے یا پیشاب یا قطرے آتے ہیں تو ہر نماز کے لیے نیا وضو ضروری ہے۔ اگر یہ آدمی معذور ہے تو ہر نماز سے پہلے وضو کرے گا، اور وضو کر لینے کے بعد اگر قطرے آ گئے، ری خارج ہو گئے تو بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ معذور ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ جیسے فجر کی نماز کا وقت 1 گھنٹہ ہے تو پورے 1 گھنٹے میں اتنا وقت تو اس کو کہیں بھی آگے پیچھے نہیں ملتا کہ بغیر ری خارج ہوئے وہ نماز فجر کی پڑھ لے۔ اگر ایک مرتبہ ایسا ہو گیا تو یہ معذور ہے۔ اب اس پیشاب کے قطرے کی وجہ سے یا ری خارج ہونے کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، وہ وضو کر لے اور فجر کا فرض سنت انت سب پڑھ لے۔ کیا فجر کے وضو سے چاشت اور اشراق کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ اگر معذور ہے تو نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ وقت ختم ہونے سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اس کو اشراق اور چاشت کے لیے وضو کرنا پڑے گا۔ تہجد کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ اگر معذور ہے تو وقت داخل ہونے سے بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس نے تہجد کے لیے وضو کیا تھا، تہجد پڑھ لی، اب فجر کا وقت داخل ہوا، اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب فجر کے لیے نیا وضو کرے۔ سورہ بقرہ 40 دن تک گھر میں پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ پڑھ کے دیکھ لو، گھر میں خیر و برکت آتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس میں جنات و شیاطین رکتے نہیں۔ اگر بیچ میں چند دنوں کا وقفہ ہو گیا تو کیا پھر سے پڑھنا پڑے گا؟ ایسا ضروری نہیں، آپ پڑھو، کسی دن نہیں پڑھ سکے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اور اگر گھر میں جن ہے، شیطان ہے، تو 2 لوم لگا دینے کا اور 24 گھنٹہ چلوانے کا۔ جنات و شیاطین شور شار کی جگہوں پر نہیں رہتے، اسی لیے ان کے رہنے کی جگہ جنگلات ہیں، ویرانے ہیں، پہاڑ، ایک دم خاموشی جہاں رہتی ہے وہاں رہتے ہیں۔ اس لیے کسی گھر میں اگر جن ہے تو 4 لوم لگا دینے کا، 2 لوم لگا دینے کا، چلانے کا۔ وہ کھٹ پٹ سن کے خود ہی بھاگ جاتے کہ یار اس سے اچھا تو یہ ہے کہ جہاں سکون ہو وہاں جا کے رہے۔ کئی دن سے کوشش کر رہا ہوں کہ تہجد میں آنکھ کھلے مگر کھلتی نہیں۔ اگر بمبئی جانا ہو تو ہاں